میرا سوال یہ ہے کہ ماڈرن فلاسفی میں جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلرجی مین شپ سے لوگ باہر نکلے اور اسکیپٹسزم کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جب اس چیز کو انہوں نے سوچنا شروع کیا تب انہوں نے دنیا میں ترقی شروع کی ہے. اور ہمارے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ اہمیت کا بیان کی ہے، ہم لوگ ابھی تک اسی چیز میں پھنسے ہوئے. اور سیکنڈلی کہ ہمارے اسلام میں بہت ساری تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جو پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہیں، تو پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ تھاٹس کو لے کے میں ایک تخلیقی ذہن کیسے رکھ سکتا ہوں. اور چونکہ ہمارے ہاں ابھی تک ایسی ٹیکنالوجیکل انوویشن نہیں ہوئی، جب وہ انوویشن نہیں ہوئی تو میں جو بھی کوئی نیا اقدام اٹھانے جاتا ہوں یا قدم اٹھانے جاتا ہوں اس کے بارے میں پہلے سے یہ آ جاتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں؟ بہتر اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ترقی کرتے ہیں، لیکن جب نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے فتوے لگتے ہیں حرام ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، غلط ہے. اگر آپ دیکھیں گے سائنٹیفک ہسٹری کو، جو 8th سینچری 9th سینچری 8ویں صدی 9ویں صدی ویسٹرنرز کہتے تھے ڈارک ایجز، مطلب اندھیرا کا دور. تو کون کہتے ہیں؟ یورپین کہتے ہیں کہ ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو مسلمان چوٹی پہ تھے. اور اس پہ تقریر دیا میں نے 8ویں صدی 9ویں صدی میں جب ویسٹرنرز کہتے تھے ڈارک ایجز، ہم دنیا میں ترقی نہیں کرے، اس ٹائم اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ بننا ہے تو آپ کو عربی جاننا فرض ہوتا تھا. تو کئی غیر مسلم سائنس کی تحقیق کرنے کے لیے عربی سیکھتے تھے. اور آپ اگر جائیں گے اور میری پوری تقریر سنیں گے تو فادر آف کیمسٹری، who's the father of chemistry؟ کون ہے؟ گیبر ویسٹرن نام جابر ہے، جابر ابن حیان. اس نے یہ جو الکوہل ہے، یہ الکوہل لفظ کدھر سے ہے؟ الکوہل جو شراب الکوہل OH کدھر سے ہے؟ عربی لفظ ہے الگل. ٹریگنومیٹری کو اس نے ایجاد کیا، مسلمان. آپ دیکھیں گے ابن سینا، ابن سینا میڈیکل بک رازی، لسٹ آپ کو ملیں گے 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں جو ہمارے سائنٹسٹ تھے. میڈیکل اسمال پاکس کا علاج کس نے کیا؟ ٹریٹمنٹ کس نے کیا؟ بکس، قانون، ڈاکٹر کے لیے قانون کی 2 والیوم جو تھے وہ آپ کو پڑھنا ہی چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے. لیکن ابھی کیا ہو گیا؟ ہم ترقی نہیں کرے. کیوں؟ پہلے ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. جب قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم دنیا کے چوٹی پہ تھے. تعداد میں کم تھے، ابھی تعداد میں تو زیادہ ہے. 25%، 2 بلین. جھاگ کی طرح اللہ کے رسول کہتے ہیں، جھاگ کی طرح. کیا فائدہ؟ لوگ جھپٹنے کے لیے ڈرے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کو دور جائیں. جتنا دور جائیں گے اتنا ہم دنیا میں بھی نیچے جائیں گے. تو اگر ہم قرآن پہ اور ریسرچ کریں اور وہ علماء کی بات مانیں جو صحیح ہے بنسبت حرام ثبوت ہونا چاہیے، ہم شریعہ کو فالو کرنا چاہیے، جو علماء فتویٰ دیتے اسے ماننا چاہیے. لیکن کوئی بھی صحیح علماء کبھی بھی ٹیکنالوجی سے آپ کو روکے گا نہیں. صحیح علماء کبھی نہیں روکیں گے. اگر کچھ غلط ہے روکیں گا. ربا غلط ہے، ربا کے بنا دھندا نہیں کرتے تو بیوقوف لوگ جو بولتے ہیں. جتنے ٹاپ 500 ورلڈ کی کمپنیز آل آر ڈیٹ فری ہے، ٹاپ کمپنیز. تو جو ہر ایک فن میں اللہ کا لینا. آج کی تاریخ میں اسلامک اکنامکس میں نمبر 1 ہے مفتی تقی عثمانی، نمبر 1 دنیا. آپ کے وہ اسلامک اکنامکس کے ماہر ہیں. اور حامد حسن جس نے میں نے کہا تھا ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے قائم کی تھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. ماشاءاللہ ان کے بہت قریب تک کافی گھنٹے گزارے اسلامک اکنامکس کی بات کرنے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بھی میں نے کافی وقت گزارے. یہ لوگ اسلامک اکنامکس ماہر ہیں. ابھی کوئی دوسرا فتویٰ بولے گا یہ حرام، ارے بھائی آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ اور حنفی فقہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں بیسٹ فقہ ہے. جو حنفی علماء نے جو کی ہے تحقیق ان اسلامک اکنامکس، اس لیے مفتی تقی عثمانی کی عزت سمجھا گیا دنیا میں. کبھی سعودی جائیں گے تو عزت ہے. یہ سچ ہے بھائی، میں کبھی ڈرتا نہیں سچ بات کرنا. کیوں میں ان کو پریز کیا؟ چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں کہوں گا نہیں کہ پاکستان میں اور اسلامک ہونا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہے ادھر، لیکن ملیشیا میں ابھی ملیشیا کمپٹیشن ہو رہا نہیں تو آپ میرے آفس سے ویڈیو بھیج دیں گے. نہیں، لیکن ملیشیا پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں لگا. انڈیا پاکستان میں اعتراض ہوتا ہے تو ملیشیا کا بول سکتا ہوں مفتی صاحب. ملیشیا میں جو پریکٹیکل اسلامک بینکنگ ہے بہت اچھی ہے. وہاں نمبر 2 شیخ داؤد بکر وہ نمبر 2 آتے ہیں وہ ملیشیا میں. لیکن پریکٹیکلی اسلامک بینکنگ جو ملیشیا میں وہ اور عام ہے. یہاں میں پوچھ رہا تھا، کون کہہ رہا تھا 23